بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال سوم، عربی سال سوم کے طلبہ، سورہ نازعات کا جو آخری رکوع اور بقیہ رکوع ہے، اس رکوع کا ترجمہ اور مختصر مطلب جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ تو آج کے سبق میں جو باتیں آئیں گی وہ گئی گزری بات ہے، یعنی سورہ اما یتساءلون میں بھی کچھ باتیں آپ سن چکے ہیں اور سورہ نازعات کے ابتدا میں بھی آپ کچھ باتیں سن چکے ہیں، لہٰذا بات آسان ہوگی۔ صرف آیات کا ترجمہ اور آیات کے ساتھ مختصر جو ہے وہ اس کی تشریح اور مطلب جو ہے وہ بیان کر دیا جائے گا تو بات صاف ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نبا کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار مشرکین یعنی حیات بعد الممات، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور اسی انکار نے ان کو بہکا دیا ہے، وہ جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سورہ نازعات کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ان کو کچھ دلیلیں دی ہے، ان دلیلوں کے ساتھ اس کو برقرار رکھتے ہوئے آگے جا کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شاید استبعاد یعنی بعید سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اپنی عقل، اپنا فہم، اپنے گمان کے مطابق شاید یہ تم سمجھتے ہو کہ مٹی اذا کننا عظاما نخرا، مٹی اور ہڈیاں جو ہے وہ کھرکھری ہو جانے کے بعد یعنی انسان کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل کام ہے، یہ تم سمجھتے ہو، تمہاری عقل کے مطابق، تمہارے گمان کے مطابق یہ تم بعید کام سمجھتے ہو، بہت مشکل کام سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے لیے، ان کفار مشرکین کی ہدایت کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں تمہاری نظروں کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے موجود نہیں تھا، وجود جس کا وجود نہیں تھا، اس کو ہم نے اتنے بھاری برکم قد میں اس کو بنایا۔ تو جو چیز موجود نہیں ہے اس کو ہم بالکل غیر موجود سے، عدم سے ہم نے وجود میں لایا۔ تم کو تو دنیا میں پیدا کر دیا گیا ہے، اب دوبارہ تم کو پیدا کرنے میں تو بالکل آسان ہے۔ جو چیز عدم ہے، بالکل نہیں ہے، اس کو پیدا کرنا، اس کو بنانا تو مشکل کام ہے، اور جو چیز ہے اس کو دوبارہ بنانا تو آسان کام ہے۔ ایک سائیکل ہے، بالکل سائیکل کا پارٹس جو ہے اس کا کوئی ٹائر نہیں ہے، ٹیوب نہیں ہے، بریک نہیں ہے، اس کے بعد اسپوک نہیں ہے، تو سائیکل کا جتنے پارٹس ہے، سیٹ نہیں ہے، کیریئر نہیں ہے، بیل نہیں ہے، گھنٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ ہوا سے سائیکل بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ جب اس کا پارٹس جو ہے پرانا سائیکل، ایک پرانی سائیکل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، دو چار پارٹس جو ہے خراب ہو گیا تو ناٹ بلٹو لگا کر کے کہیں تو تار سے باندھ کر کے بھی آپ سائیکل تیار کر سکتے ہیں۔ تو جو چیز موجود ہے اس کو دوبارہ بنانا آسان ہے، جو موجود نہیں ہے، عدم ہے، اس کو بنانا جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ جب ہم نے بالکل عدم چیز کو نہیں تھا جو اس کو بنا لیا ہے، تو تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے آسان کام ہے۔ اسی بات کو سمجھایا چند آیاتوں کے اندر۔ دیکھیے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرماتے ہیں کیا تم کو دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ جب وہ آسمان نہیں تھا اس کو بنانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ یقیناً آسمان جب نہیں تھا اس آسمان کو بنانا مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بنا لیا تو تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی ہے۔ رفع سمکہا، آگے آسمان کی تعریف بیان کرتے ہیں، تعریف نہیں ہے بلکہ کیسے بنایا اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رفع سمکہا، اس کو بنایا، اونچا کیا اس کو۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو، اس کا ابھار کو بنایا، اس کو اونچا کیا، بہت اونچا کیا۔ سم کہا اس کی ابھار یعنی اس کی چھت کو اونچا کیا۔ فسواہا، پھر اس کو برابر کیا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اللہ اکبر، اتنا بڑا آسمان، اس آسمان کے اندر فسواہا برابر کیا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شقوق نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی پیوند نہیں ہے، کنو جراتا لیے کو دیا نا ایمان ڈاঙر لنگی এখন আমি যেটো কুর্তা এটা পিন্ধিছো সেই কুর্তাটোৰ কাপোৰটো 2 মিটাৰ 2.5 মিটাৰ 3 মিটাৰ কাপোৰ কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি তাৰপিছত চিলাই মিলাই কিমান টুকুৰা দি চিলাই দি তাক জোৰা দিয়া হৈছে। اللہ تبارک و تعالی ایمان ڈاঙر আকাশখন বনাইছে، اتنا بڑا آسمان بنا لیا ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی آج تک کوئی پھٹن ہے، کسی نے نہیں کہا
یہ جو آسمان میں لوگ جاتے ہیں، چاند ستاروں میں جو لوگ جاتے ہیں، منگل گرہ کے اندر برجوں میں جاتے ہیں، یہ آ کر کے کئی نہیں کہتے ہیں کہ آسمان تھوڑا سا پھٹ گیا ہے، مستری وہاں سے سیمنٹ لے کر کے بھیج دینا چاہیے، کچھ دنوں کے بعد اور پھٹن زیادہ بڑا ہو جائے گا تو ٹکڑا گر جائے گا، نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا کام جب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو تم کو مرنے کے بعد زندہ کرنا آسان کام ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، پھر اندھیرا کیا اس آسمان کو، ہا ضمیر کا لَيْلَهَا، اندھیرا کیا اس کی رات کو، یعنی آسمان کی طرف جو ہے وہ یعنی اس مرجع ہے ہا ضمیر کا کہ آسمان کو اندھیرا کیا۔ آسمان کو اندھیرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ سورج کے طلوع ہونا اور غروب ہونا یہ آسمان سے متعلق ہے، یہ آسمان میں ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی طرف منسلک کیا گیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اس آسمان کو یعنی جو ہے رات، اندھیری رات کی اس کی، اور پھر وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر کھول نکالی اس کی دھوپ۔ صبح میں سورج نکلتا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، شام کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا کام جب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، پوری دنیا کو ایک ساتھ میں روشن کرنا، پوری دنیا کو ایک ساتھ میں اندھیرا کرنا، اتنا بڑا کام جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد تم کو زندہ کیسے نہیں کر پائیں گے؟ کر لیں گے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ دَحَاهَا، آسمان اور زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا، ترتیب یہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو بنایا، اس کے بعد زمین کو بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو جو ہے وہ صاف بچھا دیا ہے۔ اخرج، پھر زمین کو بچھانے کے بعد اخرج منها ماءها، اس کا پانی نکالا، زمین کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا۔ وَمَرْعَاهَا، اور چارہ نکالا، یعنی جانوروں کے کھانے کے لیے گھاس، پودے وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پھر وہاں پہلے بھی سورہ نبا کے اندر وہ بات گزری ہے کہ زمین کا پہاڑ کا کھیل بنا دیا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ اتنا بڑا پہاڑ جب اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، تم کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کام کیوں کیا؟ متاعا لکم، تاکہ یہ سب چیزیں تمہارے کام میں آئیں، سب چیزیں تمہارے کام میں آئے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے مویشیوں کو، تمہارے جانوروں کو بھی کام میں آئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ زمین سے پانی کا نکالنا، اس سے کھیت باڑی وغیرہ ہونا تمہارے کام کے لیے، اور جانور جو ہے اس کے چارہ کے لیے، اور جانور بھی تمہارے کام کا ہے، کھیتی باڑی جو کرتے ہو وہ بھی تمہارے کام کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے فائدہ کے لیے بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ عدم سے بنا سکتا ہے تو تم کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس کے بعد پھر ڈراتے ہیں، اصل مضمون کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ، طامہ کبرا، طامہ کے معنی ہے ہنگامہ، ہنگامہ آ جائے، یعنی قیامت برپا ہو جائے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اسی دن جب قیامت برپا ہو جائے گا تو انسان یاد کرے گا ان سب چیزوں کو جو اس نے کمایا دنیا میں، جو کچھ کیا ہے سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری آیتوں میں بات گزر چکی ہے کہ سامنے آ جائے گا، شکل بنا کر کے پیش کیا جائے گا اس کے اعمال کو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، جحیم سے مراد ہے جہنم، اور جہنم کو جو ہے وہ نکال کر کے ظاہر کر دیا جائے گا، پھر جو چاہے گا اس کو دیکھے گا۔ آپ سامنے ہیں، کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ اب تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، بس اس کی یقینی بات یہ ہے کہ بس عنقریب جب تمہاری موت آ جائے گی تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، جہنم بھی سامنے آ جائے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اس کے بعد جہنمیوں کی علامت، دو علامتیں بتاتے ہیں، اس کے بعد جنتیوں کی علامت بتاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس جہنمیوں کی علامت یہ ہے طغیٰ، جو شرارت کرتا ہے، طغیٰ یطغی، طغین شرارت کرنا، جو شرارت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھول بیٹھا ہے، موت کو بھول گیا ہے، قیامت کو بھول گیا ہے، حیات بعد الممات کو بھول جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ شرارت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہی جہنمی ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور بہتر سمجھا، آثر یوسر ایثارًا، بہتر سمجھنا، اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا، دنیا میں رہنا، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی نعمتیں، اسی کو بہتر سمجھا، آخرت کی نعمت کو بھول بیٹھا۔ تو جو آخرت کی نعمت کو بھول بیٹھتا ہے، دنیا کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے اور شرارت کرتا ہے، وہی جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کا سسرال جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے۔
آگے مومن کی بات آتی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس نے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرا. یا اللہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. وَنَهَا عَنِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائی سے، ہوا برائی سے روکا، اپنے نفس کو برائی سے روکا، یعنی برا کام نہیں کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے متقی اور پرہیزگار ڈرنے والوں کے لیے جو ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو روکے رکھا، ان کے لیے جنت جو ہے ٹھکانہ ہے. آگے کفار مشرکین کے حالات بیان کرتے ہیں. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جو ہے، وہ منکرین جو ہے، قیامت کے منکرین جو ہے، وہ کہتے ہیں ارے ہم کو بار بار کہتے ہوں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ذرا ٹائم اور ڈیٹ جو ہے، تاریخ جو ہے ہم کو بتلا دیجئے نا کہ کب آئے گا، تاکہ اس سے پہلے ہم سدھر جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیما انت من ذکرہا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو بیان کرے. آپ کو دنیا میں اس کی یعنی تاریخ ڈیٹ بتانے کے لیے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، بس ڈر سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جس کی مرضی ہے مانے، جس کی مرضی ہے نہ مانے، اس میں آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. حساب و کتاب لینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہے. جب میری پکڑ میں آ جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ کب ہوگا. الی ربک منتہاہا، اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ یہ بتا دیجئے، جب آپ سے سوال کریں گے قیامت کب آئے گی، سن کون سا ہوگا، 2021 میں آئے گا، 22 میں، 23 میں، 24 میں، 3000 میں آئے گا، نہیں، یہ بتانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. صرف اتنا بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا پورا علم جو ہے، مکمل علم، صحیح علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو ہے، تو ڈر سنانے کے واسطے آپ کو بھیجا گیا ہے. جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے اس کو ڈر سنائیے، جو نہیں ڈرتا ہے ضرورت نہیں ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب قیامت آ جائے گی، دن 1000 دن سے ایک دن لمبا ہو جائے گا، دراز ہو جائے گا، تب ان کو محسوس ہوگا اور کہیں گے یہ 60 70 100 سال کی زندگی جو دنیا میں جی کر کے آئے ہیں، تب یہ محسوس کریں گے، یہ فیلنگز کرے گا کہ دنیا میں 60 70 سال نہیں رہے بلکہ ایک صبح رہ کر کے آئے ہیں یا تو ایک شام رہ کر کے آئے ہیں. تو وہاں جا کر کے افسوس کرے گا، لیکن اس وقت کے افسوس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ مختصر مطلب ہے جو آیات در آیات میں نے بتا دیا ہے. اب ترجمہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے، أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یا آسمان کا بنانا. بناہا، اس نے اس کو بنایا، اللہ نے آسمان کو بنایا. ضمیر کا مرجع میں بتا دیا. رفع سمکہا، اونچا کیا اس کا ابھار، اس کی چھت. رفع، اونچا کیا، ابھار اس کا، چھت اس کا. فسواہا، پھر اس کو برابر کیا، ایک دم دنیا کے بنائی دیسے تات کنو فٹا سنگا خال بیل ایکوئے نہیں ہمان. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اندھیری کی، اغتشا اور اندھیری کی، لیلہا رات اس کی، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور کھول نکالی اس کی دھوپ، اور کھول نکالی اس کی دھوپ، اور نکالی اس کی دھوپ، یعنی رات کیا اور دن کیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے پیچھے، بعد ذالکا اس کے بعد، یعنی آسمان کو پیدا کرنے کے بعد. وَالْأَرْضَ اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا. اخرج منہا ماءہا، باہر نکالا زمین سے، ماءہا اس کا پانی، زمین کا پانی. ومرعاہا اور اس کا، اور چارہ اس کا. والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو قائم کر دیا. متاعا لکم، کام چلانے کو تمہارے فائدے کے لیے. ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب اچانک آئے گا وہ بڑا ہنگامہ، کبرا بڑا، پھر جب آئے گا وہ بڑا ہنگامہ. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا آدمی، ما سعی جو اس نے کمایا. وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دیں دوزخ کو، جحیم دوزخ، اور ظاہر کر دے دوزخ کو، لمن یرا جو چاہے دیکھے. فاما من طغی، سو جس نے کی ہو شرارت، وآثر الحیات الدنیا اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا، دنیا کی حیات.
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ، مأویٰ ٹھکانہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو کوئی ڈرا ہوا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور روکا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا اس نے اپنے جی کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ يَسْأَلُونَكَ، آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا۔ آپ سے پوچھتے ہیں الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، کب ہوگی وہ گھڑی، یعنی کب قیامت ہوگی۔ فیما انت من ذکراها، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، یہ بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ الی ربک منتہاها، تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی، یعنی تیرے رب کے علم میں ہے کہ کب قیامت ہوگا۔ انما انت منذر من یخشاها، تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو ڈر سنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم، ایسا لگے گا، یوم یرونہا، جس دن دیکھیں گے اس کو، لم یلبسوا، کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں، الا عشیۃ، مگر ایک شام یا ایک صبح اس کی، دنیا کی ایک صبح یا تو ایک شام ٹھہر کر کے آئے ہیں، 40 سال 100 سال 80 سال جی کر کے نہیں آئے ہیں، آخرت کا ایک دن اتنا لمبا ہوگا۔ بس بھائی ترجمہ اور مطلب جو ہے مختصر بتا دیا ہے، آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔